هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ قرآن میں جو سجدہ آتا ہے اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو سجدہ آتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سجدہ نماز نہیں ہے۔ جو قرآن مجید کے سجدے ہیں وہ نماز کی طرح کے سجدے نہیں ہیں، یہ سجدہ ایک ذکر کی کیٹیگری کا ایک سجدہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے قرآن مجید کے سجدے کی آیت پڑھی تو سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا انسان سجدہ تلاوت میں کر سکتا ہے، اور اس طرح کر کے سجدے میں اس کو یعنی 7 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر اٹھ جائیں۔ یہ ایک سجدہ ذکر کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ سجدہ نماز کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ دعا نہیں آتی ہے تو وہ سجدے والی بھی اس میں ذکر کر لیا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خطبے کے دوران ایک دفعہ سجدے کی آیت پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جب آیت پڑھی تو سجدہ کیا نیچے اتر کے خطبے کے دوران، اور اگلے جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے کی آیت تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ سامعین میں جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے سب نے سجدے کی آیت سن لی تو اب سب پہ واجب ہو گیا، سب نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز میں بھی اگر سجدے کی تلاوت آتی ہے آیت کی تو کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری میں ایک قول موجود ہے کہ یہ ہم سجدے کی آیات سے گزرتے ہیں، جس نے کر لیا ٹھیک ہے، جس نے نہ کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز بھی بخاری میں موجود ہے۔ اس لیے یہ سجدہ تلاوت جیسے کہا جاتا ہے کہ واجب ہے، اور واجب کا مطلب تو فرض ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔